अस्सलामुअलैकुम। बैठो। एक क्लास और आ गई इंशाल्लाह, तो फिर ये कहाँ बैठेंगे? फिर तो मस्जिद बैतुल फतूह में क्लास लेनी पड़ेगी। ये नबील मिर्ज़ा तिलावत। अस्सलामुअलैकुम हुज़ूर। अस्सलामुअलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा वयंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमाना मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। लियुदखिलल मुअमिनीन वल मुअमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा वयुकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम वकान ज़ालिक इंदल्लाहि फ़ौज़न अज़ीमा। तर्जुमा। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की धत्कारे शैतान से, अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। यकीनन हमने तुझे खुली खुली फ़तह अता की है ताकि अल्लाह तुझे तेरी हर साबिका और हर आइंदा होने वाली लग़ज़िश बख्श दे और तुझ पर अपनी नेमत को कमाल तक पहुँचाए और तुझे सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखे। और अल्लाह तेरी वो नुसरत करे जो इज़्ज़त और ग़लबे वाली नुसरत हो। वही है जिसने मोमिनों के दिलों में सकीनत उतारी ताकि वो अपने ईमान के साथ ईमान में मज़ीद बढ़ें। और आसमानों और ज़मीन के लश्कर अल्लाह ही की मलकियत हैं और अल्लाह दायमी इल्म रखने वाला और बहुत हिकमत वाला है, ताकि वो मोमिनों और मोमिनात को ऐसी जन्नतों में दाखिल करे जिनके दामन में नहरें बहती हैं, वह इनमें हमेशा रहने वाले होंगे और वह उनसे उनकी बुराइयां दूर कर दे। और अल्लाह के नज़दीक ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा जी, लुक़मान मज़ाहिब 20।
سلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بخاری کتاب الشروط میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روایت کردہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ درج ہے. یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کے کچھ حصے کا ترجمہ سامعین کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس موقع پر مسلمانوں کو ایسی شرائط پر سلوک کرنی پڑی جسے بظاہر احساس ہوتا تھا کہ گویا مسلمانوں کو کفار مکہ سے دب کر یہ سلوک کرنی پڑی ہے. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ کیا آپ سچ مچ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے عرض کی تو پھر ہم اپنے دین سے متعلق ذلت امیز شرطیں کیوں مانیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، وہ ضرور میری مدد کرے گا. میں نے کہا کیا آپ ہم سے نہیں کہتے تھے کہ ہم عنقریب بیت اللہ میں پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک، اور کیا میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ پہنچو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم ضرور بیت اللہ پہنچو گے اور اس کا طواف بھی کرو گے. حضرت عمر کہتے ہیں یہ سن کر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا ابو بکر کیا حقیقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا پھر ہم اپنے دین سے متعلق ذلت امیز شرط کیوں قبول کریں؟ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا او مرد خدا، بے شک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور رسول اپنے رب کی نافرمانی نہیں کیا کرتا اور اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا. حضور کے طے فرمودہ معاہدے کو مضبوطی سے تھامے رہو. اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً حق پر ہیں. میں نے کہا کیا حضور ہم سے نہیں کہتے تھے کہ ہم ضرور بیت اللہ پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ ابو بکر نے کہا بے شک، پر کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو یہ بھی بتایا تھا کہ تم اسی سال وہاں پہنچو گے؟ میں نے کہا نہیں. ابو بکر نے کہا پھر تم ضرور وہاں پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے. زہری نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اس غلطی کی وجہ سے بطور کفارہ کئی نیک عمل کیے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تحریر کے قضیے سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا اٹھو، اپنے اونٹوں کو ذبح کرو اور سر منڈواؤ. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم ان میں سے ایک شخص بھی نہ اٹھا یہاں تک کہ آپ نے 3 بار یہ حکم دیا. جب ان میں سے کوئی نہ اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس اندر گئے اور لوگوں کے رویے سے جو آپ کو تکلیف پہنچی تھی اس کا ذکر ان سے کیا. حضرت سلمہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ یہی چاہتے ہیں تو باہر جائیں اور میں سے کسی سے کوئی بات نہ کریں اور اپنی قربانی کی اونٹنی ذبح کر دیں اور اپنے حجام کو بلائیں تا آپ کے بال اتارے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، ان میں سے کسی سے بات نہ کی. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے مشورے پر عمل کیا، اپنی قربانی کو ذبح کیا اور حجام کو بلایا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال کاٹے. جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ دیکھا تو وہ بھی اٹھے اور انہوں نے قربانیاں ذبح کیں اور ایک دوسرے کے سر مڑنے لگے، یہاں تک کہ اژدہام کی وجہ سے قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے کو ذبح کر ڈالتے. صحیح بخاری کتاب الشروط باب شروط فی الجہادی والمصالحاتی مع اہل الحربی و کتابت الشروط. کمال، تمہیں ابھی تک کرسی ملی ہوئی ہے؟ ہیں؟ تو ہر مہینے تمہیں چوٹ لگتی ہے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، باسکٹ بال کھیلتے ہوئے چوٹ لگ گئی تھی. اگر ہر مہینے تمہارے گھٹنے پہ کوئی چوٹ لگتی ہے، میرا خیال وزن زیادہ ہے، چوٹ کا قصور کم ہے. اچھا جی، ملفوظات سے اقتباس محمد احمد خورشید.
حضور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتباس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی ہے تو صلح حدیبیہ کے مبارک ثمرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے کا موقع ملا اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو ان میں سے صدہا مسلمان ہو گئے۔ جب تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنی تھیں ان میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار حائل تھی جو آپ کے حسن و جمال پر ان کو اطلاع نہ پانے دیتی تھی، اور جیسا دوسرے لوگ کذاب کہتے تھے معاذ اللہ وہ بھی کہہ دیتے تھے، اور ان فیوز و برکات سے بے نصیب تھے جو آپ لے کر آئے تھے، اس لیے کہ دور تھے۔ لیکن جب وہ حجاب اٹھ گیا اور پاس آ کر دیکھا اور سنا تو وہ محرومی نہ رہی اور سعیدوں کے گروہ میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح پر بہتوں کی بد نصیبی کا اب بھی یہی باعث ہے۔ جب ان سے پوچھا جاوے کہ تم نے ان کے دعویٰ اور دلائل کو کہاں تک سمجھا ہے تو بجز چند بہتانوں اور افتراؤں کے کچھ نہیں کہتے، جو بعض مفتری سنا دیتے ہیں اور وہ ان کو سچ مان لیتے ہیں اور خود کوشش نہیں کرتے کہ یہاں آ کر خود تحقیق کریں اور ہماری صحبت میں آ کر دیکھیں۔ اس سے ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور وہ حق کو نہیں پا سکتے۔ لیکن اگر وہ تقویٰ سے کام لیتے تو کوئی گناہ نہ تھا کہ وہ آ کر ہم سے ملتے جلتے رہتے اور ہماری باتیں سنتے رہتے، حالانکہ عیسائیوں اور ہندوؤں سے بھی ملتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں۔ پھر کون سا امر مانے تھا جو ہمارے پاس آنے سے انہوں نے پرہیز کیا؟ ملفوظات جلد سوم صفحہ 506 جدید ایڈیشن۔ یہ جدید ایڈیشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ربا سے چھپا ہوا ہے، لیٹسٹ اب نہیں چھپا، ربا سے چھپا ہوا ہے۔ اور یہاں تو ہم نے ربا سے منگوائی ہوں گی، یہاں تو عموماً جو 10 جلدوں والا ایڈیشن ہے یہ ہمارے پاس بھی آ گیا میں وہ ہے، اس میں ہیں 5 جلدیں۔ یہ پورا سیٹ آ گیا ہمارے پاس، لڑکوں نے لے بھی لیا۔ پورا سیٹ آ گیا مگر انہوں نے اکٹھی کر دی ہیں نا 4 یا 5 جلدوں میں جدید ایڈیشن کو۔ جو 10 والی تھیں اس سے اگر ریفرنس لینا ہو تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جی ہاں، جو پرانی ملفوظات ہے اصل میں تو اسی کو رہنا چاہیے تھا۔ اچھا 10 جلدوں والا، مجھے تو یہ جدید ایڈیشن والا طریقہ پسند نہیں آیا اسے۔ 10 جلدوں والا جو پہلا ہے نہیں، چھوٹی جلدوں والا 4 یا 5 میں جو کرتی ہے اس کا حوالہ ہونا چاہیے۔ اس کا نہیں ہونا چاہیے، 10 والا زیادہ بہتر ہے، جی بہتر ہے، ہے نا؟ جی بہتر، اکثریت کے پاس وہی ہے پرانا۔ بہت اچھا۔